اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل محبوب آپ انہیں فرما دیں۔ قل کا کیا مطلب ہے؟ آپ انہیں وہ ایک خطیب صاحب تھے، وہ جب بھی قل کا ترجمہ بیان کرتے نا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا محبوب آپ انہیں فرما دیں۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو کہا میں اپنے محبوبہ نو کہنا تسی بھی فرما دیو۔ اور تسی کہو گے اسی تواڈے محبوب کس طرح ہوئے، تو میں کہنا جو حضور نال محبت کردا ہے وہ ساڈا بھی محبوب ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیں۔ رب کریم کیا فرمانا ہے؟ حکم ہوا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری محبت دل میں لاؤ۔ اگر تم میری محبت دل میں نہ لاؤ گے تو اللہ اس محبت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو پہلے تم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم دعویٰ کرتے تھے، اب حضور کی اتباع دل میں آئی، محبت رسول دل میں آئی، اب اللہ کہتا ہے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ اسی کی محبت قبول کرے گا جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور کی اتباع کرتا ہے۔ حضور کی اتباع کے حوالے سے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر حضور نے فرمایا بشر تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ کیوں عطا فرمایا کہ تم اپنے دور کے تمام اولیاء سے بلند مرتبہ رکھتے ہو؟ آپ نے کہا حضور آپ ہی فرما دیں کہ اللہ نے مجھے یہ مرتبہ کیوں دیا؟ حضرت بشر حافی کو حضور نے فرمایا بشر اس لیے کہ تم ہر چیز میں میری اتباع کو ترجیح دیتے ہو، میری سنت کو ترجیح دیتے ہو، اور تم نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو۔ اور پھر حضور نے تیسری چیز فرمائی تمہارے دل میں میرے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تین چیزیں حضور نے فرمائی کہ اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ کیوں دیا۔ آج ہم بھی اگر کوئی مقام چاہتے ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے حضور کی اتباع، حضور کی بات ماننا، حضور نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا۔ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، آپ سب کو آتا ہوگا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ میرے حضرت صاحب اکثر فرماتے ہیں یہ شعر پڑھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے یہ شعر پڑھنا، لیکن اس کو سوچ کر اگر عمل کی طرف دیکھیں تو بڑا مشکل ہے۔ انہیں جانا، حضرت صاحب فرماتے ہیں کیا حضور کو جانتے ہیں؟ انہیں جانا کہنا بڑا آسان ہے لیکن حضور کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ انہیں مانا، یہ بولنا بڑا آسان ہے لیکن ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ان حالات میں دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو امن عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس اتنی گزارش کروں گا، ان حالات میں جو حالات آج کل بنے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آگ لگی ہو تو بندہ تیل نہیں پھینکتا بلکہ پانی کا کام کرتا ہے، آگ بجھاتا ہے۔ آگ لگی ہو تو ہمیں اس مسئلے کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے اور امن کی طرف آنا چاہیے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی اتباع کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی اتباع جو شخص کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی سے حضور نے فرمایا بشر تم ہر کام میں میری اتباع کو ترجیح دیتے ہو، میری بات کو ترجیح دیتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی نے اسی لیے یہ شعر کہا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ آج میں اپنی گفتگو صرف اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج نیت کریں انشاءاللہ
ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو نماز ہے، انشاءاللہ ہم پنجگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال کا شعر شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کتنا مشکل ہے تمہارے لیے فجر کے لیے اٹھنا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے ہے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، آزاد طبیعت پہ رمضان کے روزے بڑے بھاری ہیں، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ کیا وفادار ایسے ہوتے ہیں کہ جو فجر بھی نہ پڑھ سکیں؟ محبوب کے نماز پڑھو اور ہم نہ پڑھیں تو ہم وفادار نہیں ہو سکتے۔ وفاداری تب ہے جب ہم محبوب کی بات مانیں گے۔ آئیں ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے بال تھوڑے لمبے تھے، ان کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضور وہ صحابی کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بڑا اچھا ہے، اگر وہ اپنے بال تھوڑے کم کر لے تو وہ اور اچھا ہوگا۔ حضور نے اس طرح، حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ اب جنہوں نے سنا تھا انہوں نے جا کے اس صحابی کو بتایا کہ تیرے بارے میں حضور یہ فرما رہے تھے کہ وہ شخص بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اپنے بال کم کر لے تو وہ اور اچھا ہے۔ اب اس صحابی نے اتنا فرمان سننا تھا کہ دوڑ لگائی اور جا کے جلدی جلدی اپنے بال اتروا دیے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا نہیں، بات کی تصدیق نہیں کی کہ حضور آپ نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا، صرف اتنا سنا کہ محبوب نے میرے بارے میں یہ کہا، اور جو ہی سنا بات کی طرف دوڑ پڑے، عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ اور میں اور آپ ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا اچھے اخلاق اپناؤ، روز محشر اچھے اخلاق والا میرے اس طرح ساتھ ہوگا بالکل۔ اور حضور فرمائیں کہ زکوٰۃ دو، اچھا اخلاق رکھو، نماز پڑھو، ہم نہ کریں تو مجھے بتائیں ہم حضور کے سچے عاشق کہلا سکتے ہیں؟ سچی اتباع اور سچی عاشق وہی ہیں جو محبوب کی بات کان میں ڈلتے ہی عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ سمیٹ رہا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہی قول کہ آپ نے امام اعظم سے کہا حضور آپ نے علم کو بڑا مضبوط کر دیا، اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ امام اعظم نے کہا علم تو ہمارے پاس ہے، باتیں ہمیں بڑی پتہ ہیں، بس عمل کی کمی رہ گئی ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے 2-3 گزارشات کی، ایک تو یہ کہ اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اور بشمول میرے ہمیں اپنی نیتیں اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، چھوٹی سے چھوٹی بات سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے آپ کو حضرت معروف کرخی کا واقعہ سنایا کہ آپ کی بخشش صرف ایک نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے آیت کریمہ تلاوت کی اور آپ کو چند گزارشات پیش کی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پر عاشق رسول کہلانے والا بنا دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔